حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی قرآن و اطرت و اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گزار رہا ہے تو اس کی زندگی در حقیقت رسول اللہ کے ساتھ گزر رہی ہے، چاہے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ہیں ان سے۔ قرآن کے بارے میں حدیث ہے کہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہر کتاب کی ایک ایکسپائری ڈیٹ یا ویلیڈیٹی ڈیٹ ہے، اس کے بعد وہ ختم ہے، لیکن قرآن کے بارے میں ایسا نہیں۔ یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت کرتا ہے ایسی کہ جو استوار ترین ہے، محکم، جس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے۔ ھذا بصائر للناس، ایک ہے بصیرت، ایک ہے بصارت، پھر ایک ہے بصائر۔ بصارت ہے جو آنکھوں سے دیکھیں، بصیرت ہے جو قلب سے سوچیں، بصائر یعنی بہت ساری بصیرتیں۔ ایک بصیرت نہیں ہے قرآن میں، بصیرتوں کا ایک خزانہ ہے قرآن میں۔ سورہ حاقہ میں ایک بڑی لطیف بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہی ہے۔ پہلے قسم کھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یہ بڑی لطیف قسم ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں ان تمام اشیاء کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔ اس سے جامع قسم شاید نہ ہو سکے۔ جب کبھی متضاد ایک جملے میں جمع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ سب 100%۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا امر اور حکم ہے قبل بھی اور بعد بھی، اس کا مطلب ہے سب شامل ہو گئے، کیونکہ قبل اور بعد ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں ان کی جسے تم دیکھتے ہو اور ان کی قسم جیسے تم نہیں دیکھتے ہو، تو کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی سارے جہان کی قسم، جو عالم غیب ہے، جو عالم شہود ہے، سب کی قسم۔ انہ لقول رسول کریم، دیکھو یہ تم تک جو قرآن پہنچ رہا ہے نا، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انہیں کسی نے تعلیم نہیں دیا، وہی ہم وہی نازل کرتے ہیں۔ تو قسم اس بات کی جسے تم دیکھتے ہو، قسم اس بات کی جسے تم نہیں دیکھتے۔ اللہ کو ہم نہیں دیکھ رہے، جنت جہنم سے ہم نہیں دیکھ رہے، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ رہے، جس کو تم نے دیکھا اس کی بھی قسم، جسے نہیں دیکھا اس کی بھی قسم۔ آگے فرمایا قلیلا ما تؤمنون اور قلیلا ما تذکرون، لیکن کچھ ہیں تم میں سے جو ایمان نہیں لاتے، کچھ ہیں جو ایمان لاتے ہیں لیکن نصیحت نہیں لیتے۔